بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 24 ہے، جس کا عنوان ہے مقدمہ صحیح مسلم 18واں حصہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کے اوپر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں 20 مجروح محدثین کا تذکرہ کیا تھا، جن میں سے چند یہ ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ان 2 نکات کے اوپر بات کریں گے، تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال مسلم واشباہ ما ذکرنا من کلام اہل العلم فی متہمی رواة الحدیث و اخبارہم عن معایبہم کثیر یطول الکتاب بذکرہ علی استقصائہ وفیما ذکرنا کفایۃ لمن تفہم وعقل مذہب القوم فیما قالوا من ذلک وبینوا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں جو ہم نے ذکر کی، یعنی ائمہ حدیث کا کلام، متہم روات حدیث کے متعلق، اور ان ائمہ کا اطلاع دینا روات کے عیوب کے بارے میں، اتنا زیادہ ہے کہ ان سب کا احاطہ کرنے سے کتاب بہت لمبی ہو جائے گی، اور جتنی باتیں ہم نے بیان کی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بہت کافی ہیں جو محدثین کا نقطہ نظر جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو انہوں نے کہی ہیں اور تفصیل سے بیان کی ہیں، یعنی جرح روات کے سلسلے میں ان کا نہج جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ ضعیف راویوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ ابو جعفر عقیلی مکی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب الضعفاء میں 2100 سے زائد ضعیف راویوں کے احوال لکھے ہیں۔ پھر ہر ضعیف اور مجروح راوی پر متعدد ائمہ جرح و تعدیل کا کلام پایا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں سب کا احاطہ کرنا یقیناً مشکل کام ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 51 مجروحین پر کلام کیا ہے اور باقی کو چھوڑ دیا ہے۔ گویا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مجروح اور جارح اور طریقے جرح کا انداز بطور مشت از خروارے کے پیش کر دیا ہے، کیونکہ مقصد صرف طلبہ کو جرح و تعدیل کا انداز سمجھانا ہے۔ وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنفُسَهُمْ الْكَشْفَ عَنْ مَعَایِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِ الْأَخْبَارِ وَأَفْتَوْا بِذَلِكَ حِينَ سُئِلُوا لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْحَظِّ إِذِ الْأَخْبَارُ فِي أَمْرِ الدِّينِ إِنَّمَا تَأْتِي بِتَحْلِيلٍ أَوْ تَحْرِيمٍ أَوْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ أَوْ تَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيبٍ فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنِ الصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ كَانَ آثِمًا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ غَاشًا لِعَوَامِ الْمُسْلِمِينَ إِذْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الْأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا أَوْ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا وَأَقَلُّهَا أَوْ أَكْثَرُهَا أَكَاذِيبُ لَا أَصْلَ لَهَا مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع۔ اور ائمہ حدیث نے اسی لیے اپنے ذمے لیا ہے روات حدیث اور ناقلین اخبار کے عیوب کو کھولنا، اور جب ان سے اس بارے میں یعنی ضعیف راویوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اسی لیے انہوں نے فتویٰ دیا ہے، یعنی ماہرانہ جرح کی ہے کہ اس میں بڑا فائدہ ہے۔ یہ ایک نہایت اہم معاملہ ہے، کیونکہ دینی روایات وارد ہوتی ہیں تحلیل و تحریم یا امر و نہی یا ترغیب و ترہیب ہی کے بارے میں۔ لہذا جب حدیث کا راوی سچائی اور امانت داری کی کان یعنی مخزن نہ ہو، پھر اس سے وہ شخص روایت کرنے لگے جو اس کا حال جانتا ہے، اور اس مروی عنہ میں جو خرابی ہے اس کو بیان نہ کرے ان لوگوں سے جو اس کے حال سے واقف نہیں ہے، تو وہ شخص اپنے اس عمل سے گنہگار ہوگا اور عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا ہوگا، کیونکہ اس کا اطمینان نہیں کیا جا سکتا کہ بعض وہ لوگ جو یہ حدیثیں سنیں سب پر یا بعض پر عمل کریں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سب یا ان میں سے کچھ یا ان میں سے اکثر جھوٹی بے اصل ہوں، حالانکہ صحیح حدیثیں معتمد اور قابل اطمینان راویوں کی روایت سے اتنی زیادہ ہیں کہ غیر ثقہ ناقابل اعتماد لوگوں کی روایتوں کو قبول کرنے کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان ائمہ نے ضعیف راویوں پر کھل کر جرح کی ہے، اور اس بات سے نہیں گھبرائے کہ لوگ کہیں گے کہ آپ غیبت کر رہے ہیں۔ لہذا جب ان سے کہا گیا کہ آپ غیبت نہ کریں تو فرمایا
تیرا ناس ہو حاضی نصیحہ ولیست غیبہ۔ اسی طرح جب ان سے کہا گیا کہ آپ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ آپ نے ان کی حدیثیں چھوڑ دی ہیں، یہ اللہ کے پاس آپ کے مد مقابل ہوں اور آپ کے خلاف دعویٰ کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے مد مقابل ہو جائیں، یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مقابل ہو جائیں اور میرے خلاف دعویٰ کریں۔ وَلَا أَحْسِبُ كَثِيرًا مِّمَّن يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْأَحَادِيثِ الضِّعَافِ وَالْأَسَانِيدِ الْمَجْهُولَةِ وَيَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا مِنَ التَّوَهُّنِ وَالضَّعْفِ إِلَّا أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا وَالْاعْتِدَادِ بِهَا إِرَادَةُ التَّكَثُّرِ بِذَلِكَ عِندَ الْعَوَامِ وَلِأَن يُقَالَ ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم۔ اور میں یہی گمان کرتا ہوں کہ بہت سے وہ لوگ جو اعتماد کرتے ہیں ان ضعیف حدیثوں پر اور مجہول سندوں پر جن کا حال ہم نے پہلے بیان کیا ہے اور ان کو قابل روایت سمجھتے ہیں، اس ضعف اور کمزوری کو جانتے ہوئے جو ان روایات میں ہے، میرے گمان میں ان لوگوں کو عوام الناس کے نزدیک تکثیر حدیث کا جذبہ ہی ابھارتا ہے ان احادیث کو روایت کرنے پر اور ان کی طرف التفات کرنے پر۔ اور یہ اس لیے ہے کہ کہا جائے فلاں محدث نے کس قدر حدیثیں جمع کی ہیں اور ان کی کس قدر تصانیف ہیں، اور جو شخص فن حدیث میں یہ نقطۂ نظر رکھتا ہے اور یہ راستہ اپناتا ہے اس کا فن حدیث میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ شخص عالم کہلانے کے بجائے جاہل کہلانے کا زیادہ مستحق ہے۔ سارے سبق کا خلاصہ ہم یہاں ذکر کر دیتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے اور انہوں نے اس پر فتویٰ بھی دیا ہے کہ وہ احادیث بیان کرنے والے راویوں پر تنقید کریں گے اور ان کے عیوب اور کمزوریوں کو ظاہر کریں گے، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، حلال و حرام کا قصہ ہے۔ اگر ایک نااہل محدث غلط سلط حدیثیں روایت کرے گا تو عوام اس سے شریعت بنا دیں گے اور اس پر عمل کریں گے، جس کا اثر دینی معاملات میں حلال و حرام، اوامر و نواہی اور جائز و ناجائز پر پڑے گا، کیونکہ حدیث کے نام سے جو مسلمان کوئی بات سنے گا تو وہ اس پر عمل کرے گا۔ تو ایک نااہل محدث جب جانتے ہوئے ضعیف روایتوں کے بیان کرنے پر اقدام کرے گا تو یقیناً وہ خود بھی گنہگار ہوگا اور اس پر عمل کرنے والے بھی گنہگار ہوں گے۔ حالانکہ صحیح احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے جو مسلمانوں کے لیے کافی ہے، تو اس طرح من گھڑت روایات نقل کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں اس طرح من گھڑت روایات کے انبار لگانے میں ان لوگوں کی خواہش دراصل یہ ہوتی ہے کہ عوام الناس کے ہاں ان کی کثرت حدیث کا چرچا ہو، لوگ واہ واہ کرنے لگ جائیں کہ دیکھو جی فلاں محدث نے کتنی حدیثیں جمع کر دی ہیں، اس نے تو کمال کیا ہے، احادیث کے انبار لگا دیے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن علماء اور محدثین کا یہ خیال اور یہ نظریہ ہے وہ تو ناکام ہے، عالم نہیں ہے، بلکہ ان کو عالم کہنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو جاہل کہا جائے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ سبق کے خلاصے کے اوپر ایک نظر پھر ڈال لیں۔ یہ سبق سے متعلق سوالات کے جواب بھی تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔